وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ کی تمہید آج بیان ہوگی اور اس کا بھی حصہ اول ہے سامعین کرام. اور آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اندھیروں کے باسی ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافر کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اے کافرو، بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. کچھ بعید نہیں کہ اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور خدائے رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنائے. إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی آباد ہیں، خواہ فرشتے ہیں یا جن و انس، وہ اللہ کے حضور محض بندے کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، بے شک اس اللہ نے انہیں اپنے علم کے احاطے میں لے لیا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے پوری طرح شمار کر رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور تنہا آنے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا سکیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈر سنا سکیں.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1۔ سورہ طٰہٰ کا نزول جو ہے سامعین کرام، یہ سورہ مریم کے قریبی وقت میں ہوا ہے۔ یعنی سورہ طٰہٰ جو ہے وہ چھٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے، اس میں اس صورت کا تذکرہ ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ لیکن یہ یعنی حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی، مختصر بات یہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام جو ہے وہ 6 ہجری میں، 6 نبوی میں۔ تو بہرحال تو یہ صورت تقریباً اسی زمانے کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال سورہ طٰہٰ کے بنیادی مضامین جو ہیں، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں یعنی 8 آیات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے سامعین کرام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے سامعین کرام۔ اس کے بعد پھر آپ نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل جو صاحب شریعت پیغمبر تھے وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مضامین ہیں کیا۔ بنیادی طور پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ معلوم ہو چکا کہ یہ نبوی دور کی ہے، اور نبوی دور کے ایسے حصے میں ہے کہ جب کہ کافروں کا انکار جو تھا وہ اپنے عروج پہ تھا، اور مسلمان جو ہے وہ ہجرت حبشہ کر چکے تھے 5 نبوی میں، اور یہ حالات تھے۔ بہرحال مکی جو صورتیں ہیں اس میں تقریباً اصولوں پہ بات کی گئی ہے، احکامات آئے ہیں مدینے کی صورتوں میں، ہجرت کے بعد، کیونکہ ایک جماعت بن گئی، پھر احکامات کی ضرورت تھی۔ اور مکی دور میں بنیادی مضامین توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں بات کی گئی ہے، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ اور بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں سامعین کرام تو دعوت ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی دعوت مخلوق کے لیے کیا ہے کہ تم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لو، ان اعبد اللہ۔ یہ اگر آپ نے غور کیا ہو تمام پیغمبروں کی اولین پکار جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ تمہارا مقصود واحد ہے۔ یہ میں تھوڑی سی تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں سامعین اکرام کہ آج بھی ہمارے ذہن میں دین کا تصور بالکل واضح نہیں ہے کہ دین کا بنیادی تصور کیا ہے، اور یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ کافی اندھیرے میں ہیں سامعین اکرام، اور اندھیروں کو چھوڑ کے روشنی کی طرف آ جانا چاہیے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مرض کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، جیسے کہ آج ہم ہیں۔ آج بھی سامعین اکرام 4 سو اندھیرے ہیں اور ہم اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ اللہ تو اندھیرے کیسے ہیں؟
یہ تو میں پہلے بتاؤں نا، کیونکہ یہ سورت کا جو ابتدائیہ ہے وہ خاصا اہم ہوتا ہے، تاکہ آپ کو سورت کا شان نزول، جن حالات میں، پھر اس کے مضامین، یہ ساری آپ کی سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ اس وقت بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اندھیرے تھے وہ اندھیرے اور یہ اندھیرے تقریباً ایک سے ہے، یعنی جو دور جاہلیت اس وقت تھا سامعین کرام کہ اللہ کے سوا لوگوں نے اور معبود گھڑ لیے تھے، یہ بس تھوڑا سا ایک تھا کہ ان کی مٹی کی یا پتھر سے تراش کے مورتیاں بھی بنا دی گئی تھیں، باقی تو معبودوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں شرک جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر آپ کسی مٹی کے پتلے کے سامنے سر جھکا دیں، یا سونے چاندی کے سامنے سر جھکا دیں، یا اقتدار کے سامنے سر جھکا دیں، یا بیوی کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے سر جھکا دیں، یہ شرک ایک ہی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے آپ کا سر نہیں جھکے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بہت قیمتی بات ہے کہ سر جھکانا جو ہے وہ صرف ایک ہستی کے سامنے ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور ایک دو آیاتیں اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے سامنے ان کے سر جھک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ قرآن ہے، ہدایت ہے۔ اللہ کی ہدایت کے سامنے اگر ہمارا سر اللہ کی ہدایت کے سامنے جھک گیا، اس سے پہلے ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا اپنے حقیقی معبود کے سامنے کہ ہاں میرا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود ایک ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا مقصود نہ ہو، محبوب واحد نہ ہو، مقصود واحد نہ ہو، مطلوب واحد نہ ہو، تو یہ بات نوٹ کر لیں، میں بہت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر نہیں سکتے، پھر لازماً آپ شرک کریں گے، لازماً شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا سمجھیں، آسان بات ہے، یعنی پھر تو وہ ایک شعر بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا، کہ پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، مجھے کچھ شاعری کا کچھ خاص وہ شغف بھی نہیں ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ تو اگر اللہ کے سامنے سر نہ جھکا تو سر جھکانے سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا محبوب، مقصود و مطلوب ہو جائے، پھر تو سر جھک گیا۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ یہ کہہ دیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، شہادت دے دی اس بات کی قولی اور عملی طور پہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا سر جھک گیا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا، اس کی وجوہات آپ معلوم کریں کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خالق کے سامنے آپ سر جھکانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں، یہ آپ وجوہات تلاش کریں، میں بات کرتا رہتا ہوں اس پہ۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد زندگی نہ بن سکا، محبوب واحد نہ بن سکا، مطلوب واحد نہ بن سکا، پھر یہ بات نوٹ کر لیں، آپ ضرور جو ہے شرک میں مبتلا ہوں گے، شرک صفاتی میں۔ سب سے پہلے تو آپ نفس کو الہ بنا کے اس کی کہنا ماننا شروع کر دیں گے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے سامنے کرام کہ ہمارا نفس جو ہے ہمارا معبود بن چکا ہے، الہ بن چکا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اچھا، پھر اس آیت میں مزے کی بات یہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذِّكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ کیا مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یعنی دعوی ایمان کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف سے نازل کیا ہے، وما نزل من الحق، میں نے آپ کو بتایا، تو صاحب ایمان لوگوں سے تذکرہ ہے۔ مطلب آپ، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ عام طور پہ تو ہم ادھر ادھر کر کے
قرآن کے مضامین سے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے تھا، یہ فلاں کافر کے لیے تھا، یہ فلاں منافق کے لیے تھا، یہ فلاں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، شان نزول کے حساب سے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن تو بنیادی طور پہ تو انسان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ میرے لیے روشنی ہے، میرے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اگر میں اس کو ادھر ادھر فٹ کرنا شروع کر دوں تو پھر میرے لیے کیا رہ جائے گا؟ یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ سامعین کرام جو ایسا سوچتے ہیں کہ قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر نہیں دیکھتے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن خاص طور پہ اس آیت میں اس سے آپ یعنی ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتے۔ اس میں ظاہر طور پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے صاحب ایمان لوگوں کو، تو اگر کوئی اپنے آپ کو صاحب ایمان نہیں سمجھتا تو پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر سمجھتا ہے تو صاحب ایمان لوگ مخاطب ہیں۔ بعض وقت یہ میں آپ سے تذکرہ کرتا رہتا ہوں نا، یہ کفرو اور شرک اور جو الفاظ آتے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ روش کو دیکھیں، کہ آپ میں کافرانہ روش یا مشرکانہ روش یا منافقانہ روش ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پہ الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اب اللہ تعالیٰ کی، اب اس میں دو چیزیں ہیں اس آیت میں کہ اللہ کی یاد کے سامنے ان کے سر جھک جائیں، اور جو حق سے نازل کیا گیا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی دونوں کے سامنے سر جھکانا ہے۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ کی یاد، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کی یاد یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح لے کے ٹک ٹک کر کے یا ہاتھ میں وہ انگوٹھی سے جو چائنا کی آج کل آ رہی ہے، بس آپ وہ ہے، مطلب اس سے انکار ممکن نہیں ہے، ذکر لسانی ہے، لیکن ذکر قلبی پہلے ہونا چاہیے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کو آپ کو یاد کرنا ہوگا، دل سے، دل کو جھکانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، تو جھکا جب غیر کے آگے۔ ہم نے تو غیر کے آگے، ہم غیر کے آگے جھک گئے، اللہ کے ماں سوا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہم تو غیر کے آگے جھک گئے۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹے ہیں، یہ اولاد ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے پلاٹس ہیں، اور یہ میرا بینک بیلنس ہے۔ اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں اور بہت بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ سامنے کرام، ان زنجیروں میں جو ہے نا، قیامت کے دن زنجیروں میں مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا۔ اصل میں تو بات یہ ہے، مزے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ مال اور اولاد کی محبت، جائیداد کی محبت، بینک بیلنس کی، کڑاکے دار نوٹ جو ہیں آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، تو ان ظاہری محبت کی زنجیروں سے ہم یہاں جکڑے گئے ہیں سامنے کرام، اور لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان زنجیروں میں ہم اپنے آپ کو جکڑ لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان زنجیروں میں ہم جکڑے جائیں۔ باقی تو آپ کے سامنے یہ سارے مظاہر موجود ہیں، مجھے کوئی خاص تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ، بس آپ محسوس کر سکتے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ تو یہ زنجیریں ہم اس میں اپنے آپ کو جکڑ لیتے ہیں، نہیں، اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سامنے تم سر چکا دو اور میری محبت کی زنجیریں تم اپنے گرد باندھ لو، اور خواہشات کی پیروی چھوڑ دو، اور میرے سامنے سر جھکا دو۔ جو کلام میں نے تمہارے لیے، جو راہ زندگی میں نے تمہارے لیے متعین کی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سامعین کرام، تو یہ مضمون ہے سامعین کرام، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو دوسری آیت میں نے آپ کو سنانی تھی وہ یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اب دیکھیں وہ بھی
ان تخشع قلوبہم، وہاں قلب کی خشیت کا ذکر ہے کہ ان کے دل جھک جائیں، یہاں سر جھکانے کا، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو۔ تو میں آپ کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت میں سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور وہ اس وقت تک آپ نہیں جھکا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ خالص آپ کا مقصود زندگی نہ بن جائے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، خالص، اگر خالص نہ بنا مقصد زندگی، پھر آپ کو بہت مشکلات درپیش ہوں گی، پھر تو آپ شرک، میں نے آپ کو بتایا، پھر آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، شرک صفاتی میں، اللہ کے سوا اور بھی محبوب ہوں گے آپ کے، اور بھی مقصود ہوں گے، اور بھی مطلوب ہوں گے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ تو یہ ہیں سامعین کرام، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان زنجیروں میں ہم نے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے، اور ان چیزوں کے محبت کے طوق ہمارے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک اور آیت کی طرف، اولئک الاعناق فی قلوبہم، ہاں انا جعلنا، سورہ یاسین میں بھی ہے نا کہ وجعلنا، مجھے وہ ابھی یاد نہیں آ رہا، حالانکہ مجھے آیت وہ یاد ہے، بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے، گردنوں میں طوق ڈال دیے، فہم مقمحون، ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے، اولئک الاعناق فی قلوبہم۔ تو اس طرح کے مضمون ہیں سامعین کرام۔ تو یہ طوق جو ہیں سامعین کرام، یہ دنیا داری کا، حب دنیا کا میں ایک مجموعہ لفظ لیتا ہوں نا، تو اس کو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، وہی لفظ میں استعمال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ حب دنیا کا ایک طوق ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر اس کے کافی حصے ہیں، کڑیاں ہیں، اس کے کافی حصے ہیں، ایک اولاد ہے، مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، بیوی، بچے، اپنی حیثیت، اپنے معاشرے میں اپنی حیثیت، تو یہ چیزیں ہیں، یہ طوق ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کو ڈالے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم چاہتے نہیں ہیں، محبت خالص اللہ سے نہیں کرنا چاہتے، دیگر محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ ہے کہ یہ طوق پڑ جائیں گے، آپ کا سر، اگر آپ نے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام، جو دوسری نمبر میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ اگر ایسا نہ ہوا کہ آپ کا سر نہ جھکا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، تو پھر یہ ہے کہ ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ابھی تو جسم میں رہ رہا ہوں، اور جسم کی زبان سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ حقیقی بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا سر اگر جھکا نہیں اور اٹھا رہا تو ناکامیاں آپ کا مقدر ہیں۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں مختلف پریشانیاں آپ کو گھیرے رکھیں گی، آپ کا ذہن منتشر ہوگا۔ دیکھیں انتشار، جب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاتا ہوں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایک ڈرائیور ہے مثال کے طور پہ، اس کو 3 جہتیں، 3 منزل دکھا دی جاتی ہیں، 3 یا 4 منزل، یعنی ایک ڈرائیور ہے، اس کو آپ خرچہ دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، اور آپ اسے 4 منزلیں کہ بھئی یہاں تم نے جانا ہے، اور ہر منزل دوسرے کے مخالف ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے لے تو لیا، وہ خرچہ پانی تو لے لیا ہے پیٹرول وغیرہ کے لیے، اب وہ اس کا ذہن منتشر ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں ٹھیک ہے نا؟ یہ میں تھوڑی سی آسان مثال دے رہا ہوں کہ 4 منزلیں اور چاروں کا رخ ایک دوسرے کے برخلاف ہے۔ اب ڈرائیور کے پاس ٹائم کم ہے،
اور وہ ایک منزل کی طرف دوڑے تو دوسری رہتی ہے، دوسری کی طرف دوڑے تو تیسری رہتی ہے، تیسری کی طرف دوڑے تو چوتھی رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے مقصود بہت ہو گئے، سامنے کرام میں آسان بات کر رہا ہوں، مقصود اگر ہمارے زندگی کے کافی ہو گئے، محبوب زیادہ ہو گئے کہ مال سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، اور وہ اپنے رتبے سے، ظاہری رتبے سے بھی آپ کو محبت ہے، حب جاہ جسے کہتے ہیں، ظاہری جو آپ کی سٹیٹس ہے معاشرے میں، اس سے بھی آپ کو پیار ہے، وہ آپ اپنا قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ذہن انتشار کا شکار ہوگا، پھر یہ ہے کہ مسائل از خود پیدا ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو وعدہ بھی ہے کہ میں اس کی زندگی ان پہ تنگ کر دوں گا، دوسری مطلب نیچرلی، مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ کے محبوبان ایک سے زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ذہنی انتشار ہوگا، اور یہ اس کی میں تفصیل میں اب نہیں جاتا، بہرحال میں یہ بات ایک کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں اللہ۔ تو یہ ہے سامنے کرام صورتحال۔ تو یہ سورج جو ہے سورہ طٰہٰ جس وقت اتر رہی تھی نا، تو اس وقت یہی معاشرہ انتشار کا شکار تھا، معاشرہ انتشار، اللہ تعالیٰ کو بلا کے غیر اللہ کی بندگی میں مصروف تھا، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے صراط مستقیم تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کا اللہ مقصود ہو، سامعین کرام۔ اگر کسی کا مقصود نہیں ہے تو پھر اس کو صراط مستقیم کی ضرورت بھی نہیں ہے، نیچرلی بات یہ ہے سامعین کرام، قدرتی طور پہ، مطلب آپ ایک چیز آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اس راستے پر کیوں چلیں گے؟ بالکل بہنے ہی اسی طرح جس طرح کہ آج ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چل رہے ہیں۔ صراط مستقیم کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، من حیث القوم بھی، سامنے کرام، من حیث القوم اس امت نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے، اور یہ امت جو ہے یہ ظاہر پرست ہو گئی ہے، امت ظاہر پرست ہو گئی ہے، ظاہر پرستی میں رہنا چاہتی ہے، میٹیریلسٹ ہو گئے ہم۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں پھر تو ہمیں صراط مستقیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 70 سال تقریباً ہونے والے ہمارے اس کو پاکستان جب سے بنا ہے، 70 جو بھی ہے، تو آج تک ہم سود کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے، اور آئندہ مستقبل قریب میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ آپ کی جماعتوں میں یہ منشور ہے ہی نہیں، اور آپ بڑھ چڑھ کے ان کو ووٹ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں ہمارے لیڈران، ہمارے حکمران ہم ہی سے ہیں، ہم ہی خود اپنے حکمران ہیں، اور جیسا کہ ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ ہم دنیا دار ہیں تو دنیا داروں کو منتخب کرتے ہیں، دینداروں کو تھوڑی کوئی ووٹ دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک تو یہ ہے کہ جو حقیقی اللہ والے ہیں تو ان کی تو اس سے دلچسپی نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی وہ طریقہ کار ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول، دیکھیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں حکومت کی اقتدار کی پیشکش کر دی گئی، پلیٹ میں رکھ کے ان کو اقتدار دیا گیا، یعنی پیشکش کی گئی کہ تم مال چاہتے ہو، خوبصورت عورت یا حکومت، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ حضور نے کہا نہیں، تو میں چاہتا ہی نہیں، یہ تو میری منزل ہی نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف دعوت پیش کرنے والا ہوں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ سورہ مزمل۔ تو پیغمبر کا تو کبھی اقتدار منزل نہیں رہی سامعین کرام، اقتدار اللہ والوں کی منزل نہیں ہے، اللہ والوں کی ایک ہی منزل ہے، دعوت الی اللہ، ادعو الی اللہ، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف۔ میری تو منزل، میرا تو مقصد
یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ تھے، تو کبھی بھی اللہ والوں کی منزل جو ہے سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں کہ نہ اقتدار ہے، نہ ظاہر ہے، نہ دنیا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو اللہ والے تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے کہ بھئی تم خود بھی اللہ کے راستے پر چلو اور لوگوں کو بھی دعوت دو. یہی ہر امتی کا مشن ہے سامعین کرام. بہرحال سامعین کرام یہ سورت تو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے مضامین بھی بڑے دلچسپ ہیں سامعین کرام، اور خاص طور پہ یہ جو ابتدائی مضامین ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے بیان کیا کہ اس سورت کا نزول کیا ہے. اس کے مضامین جو ہیں سامعین کرام، سورہ طٰہٰ کے مضامین اس وقت کے یعنی اندھیروں کو اس اندھیرے میں ایک دیا جلانے کی، ایک روشنی کرنے کے مترادف ہے. یعنی ابھی ہم یہ ابتدائیہ پڑھیں گے نا سامعین کرام، سورہ طٰہٰ کا 8 آیات ہیں یہ اس کی ابتدائی کی سامعین کرام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. تو یہ 8 آیات جو ہیں یہ بنیادی طور پہ شرک کے خلاف مضامین ہیں، توحید کی طرف دعوت ہے کہ اس زمین اور آسمان کا جو ہے مالک کون ہے اور اس کی بادشاہی کس کے پاس ہے سامعین کرام، اور الہ واحد کون ہے. اس میں یہ مضمون ہے سامعین کرام. پھر قرآن کا اصل جو قرآن پیش کرنے والا ہے وہ اس کو قرآن کیوں پیش کرنا پڑا، یہ سارے میں آپ کو اپنی زبان میں بتا رہا ہوں. پھر جو ذات ہے، پھر جو الہ ہے جو کہ اللہ ہے، الہ واحد، تو وہ کن صفات کا مالک ہے، یہ ان 8 آیات میں مضمون بیان ہو رہا ہے سامعین کرام. تو ابھی ہمارے درس کا وقت اختتام پذیر ہے اور باقی مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا. آج آپ سے اجازت کے طالب ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.